اب میں شعر پڑھتا ہوں بھائی، قسم خدا کی. علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں. زمین ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہیں، زمین ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہیں. ہمیشہ بھاگتے دیکھا ہے جن کو جنگوں میں، ہمیشہ بھاگتے، کوئی نہیں جائے گا بھائی، ہمیشہ بھاگتے دیکھا ہے جن کو جنگوں میں. غضب ہے وہ بھی شجاعت کی بات کرتے ہیں، غضب ہے وہ بھی شجاعت کی بات کرتے ہیں. ابھی پوربیا والی زبان میں مجھے منیر بنارسی کے مصرے یاد آئے. شرح نقوی کو آواز دینا ہے، میں وہ 4 پنکتیاں پڑھ دوں. بات نبی کی ایک نہ مانی، کر لی خیبر میں منمانی. جیسے کبیر کی الٹی بانی، پر سے کمبل بھیگا پانی. آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں، یہ شاعر حضرت عمران اور آل عمران محبوب انصاری ہے، تو ہمارے پاس شاعر امیر مختار جناب شرح نقوی، اس کے بعد جناب اسد نصیر آبادی ہوں گے. میں گزارش کر رہا ہوں، آپ کو یہ بتا دوں، آیت اللہ بشیر نجفی نے نجف اشرف میں میری موجودگی میں آپ کی صلاحیتوں کے اعتراف میں، شاعری کے اعتراف میں، ذکر اہل بیت کی خدمات کی حوصلہ افزائی کے اعتراف میں آپ کو امامہ پیش کیا حجت الاسلام والمسلمین مولانا شرح نقوی صاحب سے. میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئے. نعرہ حیدری. سب سے پہلے میں آپ کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چار مصرے آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں جناب مختار کے حوالے سے. ڈاکٹر نیا جلال پوری صاحب بھی ہمارے آقا بھائی، ہمارے آردو بھائی ہمارے ساتھ تھے جب ہم مسجد کوفہ میں گئے اور جناب مختار کے روضے پا گئے. تو جناب مختار کے روضے پا آج بھی تاج موجود ہے. وہ تاج دیکھنے کے بعد میں نے 4 مصرے کہے، وہ مصرے آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. شبیر کی الفت کا یہ اعجاز تو دیکھو، شبیر کی الفت کا یہ اعجاز تو دیکھو، ہر دل پہ ہر ایک ذہن پہ بھی راج ہے باقی. یا علی یا علی یا علی. شبیر کی الفت کا یہ اعجاز تو دیکھو، ہر دل پہ ہر ایک ذہن پہ بھی راج ہے باقی. ارے تم ہار گئے دیکھو امیہ کے غلاموں، مختار کے روزے پہ بھی تاج ہے. شبیر کی الفت کا یہ ابھی جو لوگ چلے گئے ہیں نا، جب سی ڈی دیکھیں گے گراف ایجنسی سے لے کے یا علی چینل والوں کو دیکھیں گے تو افسوس کریں گے کہ شرح نقوی کو کیوں نہیں سنا. میں آج آپ کو وہ چیز سنانے آیا ہوں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ. شبیر کی الفت کا یہ اعجاز تو دیکھو، ہر دل پہ ہر ایک ذہن پہ بھی راج ہے باقی. تم ہار گئے دیکھو امیہ کے غلاموں، مختار کے روزے پہ ابھی تاج ہے باقی. ہم علی والوں کا ورثہ ہے. یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بسط جاہو حشم چھین لیا. حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا. ایک جاہل سے معلم نے قلم چھین لیا. یہاں شعر سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ آپ کے سماج کے حوالے کی ہے. حق تھی ہم علی والوں کا ورثہ ہے. یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بسط جاہو حشم چھین لیا. حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا. ایک جاہل سے معلم نے قلم چھین لیا. ارے کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو، لیکن
ताकि वो लोग बैठ जाए। हैदर 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 देखिए जगह है फिलहाल, जो लोग बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा आपको। हम अली वालों का विरसा है ये कहकर एक दिन इब्ने हैदर ने बस जाहो हशम छीन लिया। हक थी ये बात तो तारीख को लिखना नहीं पड़ा, एक जाहिल से मुअल्लिम ने कलम छीन लिया, कट गए रन में अलमदार के बाजू, लेकिन कोई कह सकता नहीं उसका आलम छीन लिया। बागियों ने पहले हमले किए शाम में, उसके बाद इराक आ गए। मेरे दोस्तों ये बताओ, ये इराक आए हैं या लाए गए हैं? अभी डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब निजामत का आगाज कर रहे थे, बस इन्हीं के जुमलों को मैंने नज्म कर दिया है, आज की समाज के हवाले कर रहा हूं। इसी महफिल के 4 मिसरे हैं और देखना यह है कि यही बैठ के मैंने 4 मिसरे गाए हैं। आपने मोहब्बतों से सुना तो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में पढ़ूंगा। समाज फरमाइए कि ये करबला, ये इराक जो आ गए हैं, ये इराक खुद नहीं आए, लाए गए। किसने बुलाया है? अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत। मलकुल मौत से बुलवाए गए हैं। अब सजने को तैयार है, अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत। ये सब मलकुल मौत से बुलवाए गए हैं। अब्बास के रोजे से सदा आती है पैगम, ये लोग यहाँ आए नहीं, लाए गए। अब्बास के रोजे से सदा आती है पैगाम, ये लोग यहाँ आए नहीं, ये लोग यहाँ आए नहीं, लाए गए हैं चमन से जिसको नफरत हो वो माली हो नहीं सकता। बड़े नारे लगा रहे हैं ना, माशाल्लाह, मौला आपके जज्बों को सलामत रखे।
چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو، مل کے ذرا بولتے ہیں سب تو کلیجہ بڑھ جاتا ہے، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا، کسی ملا کی مت مانو، نبی اللہ کہتے ہیں علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہارے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیں میں کچھ اور پڑھنے والا تھا مگر آپ کے جذبے دیکھ کے مجھے کچھ شعر یاد آ گئے جو حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی ہیں۔ آپ کلپس دیکھ رہے ہیں عراق کی، سیریا کی، کیسے یہ لوگ شیعان اہل بیت، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، اس جرم میں، اور اگر اسی جرم میں قتل کر رہے ہو جی ہاں، وہ حیدرآباد کے ہیں، یہ دلی کے ہیں، دلی راستے میں پڑتا ہے، اور دوسرے اعتبار سے آفاق بھائی میرے بھائی ہیں، مجھے حق ہے۔ سنیے آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے آفاق بھائی جو چیز میں سنانے جا رہا ہوں، مگر یہ دو چار شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر اس جرم میں قتل کر رہے ہو کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ایک بار نہیں 1000 بار مرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب تیار ہو تو ذرا مل کے بولو، ایک بار نہیں تلوار مر سکتے نہیں۔ کہاں تک مارو گے؟ تم یہ سمجھتے ہو گلا کاٹ دیا ہم مر گئے؟ نہیں، ہم تو مر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ انسان زندہ نہیں رہتا، کردار زندہ رہتا ہے۔ کہاں تک مارو گے تم؟ کھا کے زخم تیر یا تلوار مر سکتے نہیں، شاہ والا آپ کے انصار مر سکتے نہیں، اس پہ حیدر نے عطا کی ہے حیات جاویدہ، دیکھ ظالم میسوں میں تمار مر سکتے نہیں، یہ یتیمان شجاعت، یہ اسیران ہوس، ان کے ہاتھوں حیدر کرار مر سکتے نہیں۔ اب دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ گود میں اپنی دعائیں، گود میں اپنی اٹھا کر دی ہے مولا نے دعا، گود میں اپنی اٹھا کر دی ہے مولا نے دعا، ہے یہ قول حیدر کرار مر سکتے نہیں۔ اسے اٹھایا تھا گود میں، جناب مختار کو اپنی گود میں اٹھایا تھا اور فرمایا تھا 3,83,000 کو مارے گا تب مرے گا۔
گود میں اپنی اٹھا کر دی ہے مولا نے دعا ہے یہ قول حیدر کرار مر سکتے نہیں تو جب تلک لیں گے نہ خون شاہ والا کا قصاص موت مر سکتی ہے پر مختار مر سکتی ہے یہاں سارے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں شاعری یا خطابت بزرگوں کے لیے نہیں اپنی قوم کے جوانوں کے لیے کرتا ہوں اس لیے کہ یہ میری قوم کا پریزنٹ اور فیوچر ہے توجہ انصاف سے بتائیے گا کبھی قما کا ماتم کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں آئی کہ ایسا نہ ہو کہ قما سر میں در آئے اور ہم مر جائیں کبھی زنجیر کا ماتم کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں آئی ایسا نہ ہو کہ پھل بدن میں نصب ہو جائے اور ہم مر جائیں کبھی کسی اتنے لوگ بیٹھے بالکل جھوٹ نہ بولیے گا آپ کو غازی کا واسطہ کبھی آپ کی ماں نے کہا کہ بیٹا قما نہ لگانا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ یہ موت کا تصور آتا کیوں نہیں اب اگر شرم نقوی نے شاعری کی ہو تو ذرا مل کے ایک ایک آدمی بولنا کھا کے زخم تیر یا تلوار مر سکتے نہیں چاہے والا آپ کے انصار مر سکتے نہیں اس پہ حیدر نے عطا کی ہے حیات جاویدہ ایک ظالم مصر میں تمار مر سکتے نہیں گود میں اپنی اٹھا کر دی ہے مولا نے دعا ہے یہ قول حیدر کرار مر سکتے نہیں جب تلک لیں گے نہ خون شاہ والا کا قصاص موت مر سکتی ہے پر مختار مر سکتے نہیں ہم بہاتے ہیں فقط یہ سوچ کے اپنا لہو فاطمہ خوش ہے تو ماتمدار ہے ماتمدار میرے نوجوان بھائیوں اب جو میں مسدس آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مسدس جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس مسدس کا تعلق حالات حاضرہ سے جو آج کل عراق میں معاملات ہو رہے ہیں ہاں آپ لوگ اگر بیٹھ جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا میرے لیے کھا کے زخم تیر یا تلوار اچھا کھا کے زخم تیر یا تلوار مر سکتے نہیں شاہ والا آپ کے انصار مر سکتے نہیں اس پہ حیدر نے عطا کی ہے حیات جاویدہ دیکھ ظالمی سمے تمار مر سکتے نہیں ہم بہاتے ہیں فقط یہ سوچ کے اپنا لو فاطمہ خوش ہیں تم ماتمدار مر سکتے نہیں اس لیے کہ فاطمہ مشیت اللہ ہے فاطمہ اللہ کے ارادے کا نام ہے جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی اور جس سے فاطمہ ناراض ہم بہاتے ہیں فقط یہ سوچ کے اپنا لہو بس اب جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے مولا سلامت رکھے آپ کے جذبوں کو یہ میں نے اپنے دل کی بات نظم کی ہے اس مسدس میں اگر آپ کے دل کی بات بھی یہی ہو تو ذرا میرے ساتھ بولیے گا یہ سارے نوجوان بھائیوں کو پورے ہندوستان کے صرف ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے نوجوانوں کی طرف سے یہ مسدس اس لیے کہ ہم پر بہت ظلم ہوئے لیکن دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہماری تاریخ میں میثم تمار ہے تو ہماری تاریخ میں مختار بھی ہے نہ ایسے تھک کے سنیں گے تو مسدس نہیں سناؤں گا دے دیا ہے میں نے ہماری تاریخ میں اگر
میسم تمار ہے جو خاموشی سے سولی پہ چڑھ گیا، تو ہماری ہی تاریخ میں جناب مختار بھی ہیں. حاضر کرتا ہوں مسدس. امید بھائی، بیتاب بھائی، نیر بھائی، محبوب بھائی. اے شرر نقوی، عزاداروں سے ہے میرا خطاب. چونکہ بات کے بند ایسے تھے کہ میں مقطع وہاں نہیں کہہ سکتا تھا. اے شرر نقوی، عزاداروں سے ہے میرا خطاب، شاہ والا کے وفاداروں سے ہے میرا خطاب، ساری دنیا کے سمجھداروں سے ہے میرا خطاب، یعنی کچھ مخصوص خودداروں سے ہے میرا خطاب. شاہ والا کی محبت کے لیے جیتے رہو، شاہ والا کی محبت کے لیے جیتے رہو، اے عزادارو شہادت کے لیے جیتے رہو. اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے مسدس کا. اے عزادارو شہادت کے لیے جیتے رہو، کب تلک اپنے نشے من پر گریں گی بجلیاں؟ کب تلک اپنے نشے من پر گریں گی بجلیاں؟ کب تلک لیتی رہے گی زندگانی سسکیاں؟ کب تلک آخر عزاداری میں ہوں گی سختیاں؟ کب تلک سہتے رہو گے ظلم کی پابندیاں؟ یا علی یا علی یا علی. کب تلک آخر عزاداری، کب تلک اپنے نشے من پر گرے گی بجلیاں؟ کب تلک لیتی رہے گی زندگانی سسکیاں؟ کب تلک آخر عزاداری میں ہوں گی سختیاں؟ ارے کب تلک سہتے رہو گے ظلم کی پابندیاں؟ اے عزادارو اٹھو، طوفان کے رخ کو موڑ دو، یا علی کہہ کر لعینوں کی کلائی توڑ. اے عزادارو اٹھو. جن لوگوں کی یہ تمنا ہے کربلا جا کے، عراق جا کے جنگ کرے، مولا کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں، ان سب کی طرف سے یہ خطاب ہے. اے عزادارو اٹھو، طوفان کے رخ کو موڑ دو، یا علی کہہ کر لعینوں کی کلائی، یا علی کہہ کر لعینوں کی کلائی. وقت نے بدلے ہیں تیور، شے کے خوددارو اٹھو، ہر حق پہ آنا جائے دین کے پیارو اٹھو. اس قدر خاموش کیوں بیٹھے ہو جرارو؟ اٹھو، کربلا آواز دیتی ہے عزادارو. یا کاش یہ مصرع میں آپ تک پہنچا پاتا. کربلا آواز دیتی ہے عزادارو اٹھو، پرچم عباس پہ یہ زندگانی وار دو. دیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. کربلا آواز دیتی ہے، کربلا آواز دیتی ہے عزادارو اٹھو، پرچم عباس پہ یہ زندگانی وار دو، جتنے بھی شبیر کے دشمن ہیں ان کو مار دو. نہ میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں ابھی آپ تک. پرچم عباس پر پہنچوں گا انشاءاللہ آپ تک. کوئی مومن خاموش نہیں بیٹھے گا. پرچم عباس پر یہ زندگانی وار دو، جتنے بھی شبیر کے دشمن ہیں ان کو مار دو. منہدم روضہ کریں شہ کا، یہ ان کی کیا مجال. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم کربلا پہ حملہ کریں گے. منہدم روضہ کریں شہ کا، یہ ان کی کیا مجال. نرمیاں چھوڑو، ستم کو اب دکھا دو کچھ جلال. حوصلے ایسے ہوں کہ بن جائیں صدیوں کی مثال.
بولتے ہیں پھر بہت یہ سب یزیدوں کے دلال. یار میرے ساتھ آپ, خدا کے لیے میرے ساتھ آؤ, خدا کے لیے میرے نوجوان بھائیوں, خدا کے لیے میرے ساتھ آؤ. میرے ساتھ اگر بولو گے تو میں ایک منزل تک لے کے جاؤں گا آپ کو. انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے. منہدم روزہ کریں شہ کا یہ ان کی کیا مجال, نرمیاں چھوڑو ستم کو اب دکھا دو کچھ جلال. حوصلے ایسے ہو کہ بن جائے صدیوں کی مثال, بولتے ہیں پھر بات یہ سب یزیدوں کے دلال. کربلا والوں کی سیرت رکھ کے اپنے دھیان میں غرق کر دو وقت کے فرعون کو طوفان میں. غرق کر دو وقت کے فرعون کو طوفان میں. جس میں دل جھکتا نہ ہو وہ بندگی بیکار ہے. پھول میں خوشبو نہیں تو تازگی بیکار ہے. بے وجہ ہر ایک جگہ پر سادگی بیکار ہے. جو نہ ہو شے پر فدا وہ زندگی. ذرا مل کے بولو میرے ساتھ, جو نہ ہو شے پر فدا وہ زندگی. جو نہ ہو شے پر فدا وہ زندگی. جو نہ ہو شے پر فدا وہ زندگی. جو نہ ہو شے پر فدا وہ زندگی بیکار ہے. ہر ستمگر کو بھگا دو چنگ سے للکار کے. یا علی کیسے پڑھوں میں, ہر ستمگر کو بھگا دو چنگ سے للکار کے. ماننے والے ہو تم بھی حضرت مختار کے. ہر ستمگر کو بھگا دو چنگ سے للکار کے. اب قسم کھا کے بیٹھ جائیے کہ بولیں گے نہیں, لیکن یہ بیت جو سنانے جا رہا ہوں آپ کے جذبات اجازت نہیں دیں گے کہ آپ خاموش رہیں. میرے دوستوں کتنے ظلم ہو رہے ہیں ہم پر, کتنے ستم ہو رہے ہیں ہم پر. آخر ہم کب تک خاموش رہیں؟ ہمارے آیت اللہ حضرات جو ایران و عراق میں بیٹھے ہیں, جب تک ایک شیعہ مارا گیا انہوں نے کہا صبر کرو. 2 شیعہ مارے گئے انہوں نے کہا صبر کرو. لیکن جیسے ہی کربلا کی بات آئی آیت اللہ سیستانی نے حکم صادر فرما دیا کہ سارے عراقیوں پر واجب ہے کہ وہ نکلیں. اور بھائی ہم اور آپ کیا, ہم تو طالب علم ہیں. وہ علماء کرام کہ جن کے سروں پر امامے ہیں محمم ہیں, وہ نکل آئے تلوار بندوقیں لے کے میدان میں آ گئے. تو ہم ہندوستان سے اپنی آوازیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتے. آج ممبئی کی سرزمین پر ہونے والا جشن مدحت اہل بیت, یہاں سے ہمیں آوازیں پہنچانا ہے ان سپاہیوں تک کہ جو حسین کی نصرت میں کھڑے ہیں, جو کربلا کی نصرت میں کھڑے ہیں, جہاد کر رہے ہیں. غیرت عباس دیتی ہے صدائیں مومنوں. غیرت عباس دیتی ہے صدائیں مومنوں. تم کو دیں گی فاطمہ زہرا دعائیں. مومنوں اوڑھ لو سر پر شہادت کی ردائیں. اوڑھ لو سر پر شہادت کی ردائیں مومنوں. پرچم عباس کی لے کر ہوائیں مومنوں. کیا کرنا ہے؟ اب اس بیت پہ پورا مجمع بولے گا تو مجھے لگے گا کہ ہاں میں نے خون دل دیا ہے بیت کہنے کے لیے. بڑی توجہ. غیرت عباس دیتی ہے صدائیں مومنوں. تم کو دیں گی فاطمہ زہرا دعائیں مومنوں. تم کو دیں گی فاطمہ زہرا دعائیں مومنوں. اوڑھ لو سر پر شہادت کی ردائیں مومنوں. پرچم عباس کی لے کر ہوائیں مومنوں. مثل کاغذ کے ستمگر کی قبائیں پھاڑ دو. مثل کاغذ کے ستمگر کی قبائیں پھاڑ دو. اور جتنے بھی شبیر کے دشمن ہیں ان کو مار.
کے जितने लोग भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, अपनी आंखों को बंद करके, अपनी आंखों को बंद करने के बाद एक ऐसा नारा लब्बैक या हुसैन का होना चाहिए कि करबला से आका हुसैन कहे, हाँ हिंदुस्तान में हमारे चाहने वाले मौजूद हैं, वहां से ताईद आना चाहिए। आंखें बंद करके नारा लगाइएगा दिल की गहराइयों से, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। और मिलके सब मिलके नारा लगाए, सब मिलके लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरी। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपके जज्बों को सलामत रखे। मिस्र कागज के सितमगर की कवाएं फाड़ दो, दुश्मने शब्बीर को जिंदा जमीने गाड़ दो, दुश्मने शब्बीर को जिंदा जमीन में गाड़ दो। दिन ब दिन जुल्मों सितम के सिलसिले बढ़ जाएंगे, फिर यजीदी नौकरों के वलवले बढ़ जाएंगे, पीछे तुम रह जाओगे और काफिले बढ़ जाएंगे, चुप रहे तो जालिमों के हौसले बढ़ जाएंगे। चुप रहे तो जालिमों के हौसले बढ़ जाएंगे। गिरहें, मौला सलामत रखिए, गिरहें जितनी भी जबानों में लगी हैं खोल दो, या अली कहकर सितमगारों पर हमला, या अली कहकर सितमगारों पर हमला, अपनी आवाजों को अब बेबाक कर दो मोमिनों, जुल्मजादों के गिरेबां चाक कर दो मोमिनों, नारवा हर एक बस्ती खाक कर दो मोमिनों, मुल्क को दहशतगर्दों से पाक कर दो मोमिनों। इस तरह से अज़्म का पैगाम लिख लो मोमिनों, अपने सीनों पर अली का नाम लिख लो। थक गए हो? अपने सीनों पर अली का नाम लिख लो। चलो करबला चलें और हुसैन से कहें, आका से कहें, अपने सरकार से कहें, अपने सुल्तान से कहें, हाथ पर लाए हैं सर, लब्बैक शाहे करबला। हाथ पर लाए हैं सर, लब्बैक शाहे करबला। है नहीं मरने का डर, लब्बैक शाहे करबला। पेश करते हैं पिसर, लब्बैक शाहे करबला। है ज़बाने हिंदू पर, जब यहां लब्बैक शाहे करबला है तो यहां क्यों नहीं आना? हाथ पर लाए हैं सर, है नहीं मरने का डर, है नहीं मरने का डर। पेश करते हैं पिसर। एक बात सुन लीजिए, जो तैयार है इस बैत के लिए बस वही बोले। मैंने तो अपना अकीदा नज़्म किया है, अपनी अकीदत नज़्म की है। लब्बैक शाहे करबला। है ज़बाने हिंद पर, जिंदगी को मौत का उन्वान देने के लिए, जिंदगी को मौत का उन्वान देने के लिए और सब अली वाले खड़े हैं जान देने।
تقریباً آپ کی سماعتوں کے حوالے اور اس کے بعد دعا کے 3 بند اور آپ کی رحمت تمام زندگی کو موت کا عنوان دینے کے لیے سب علی والے کھڑے ہیں. اے میرے مولا ہم حاضر ہیں. سب علی والے کھڑے ہیں جان دینے کے لیے. ایک باغیوں، ایک کافروں، 14 صدیوں کی تاریخ ہے. ہر ستم ہم پر ہے ڈھایا، پھر بھی ہم خاموش تھے. خون سے گانا بنایا، پھر بھی ہم خاموش تھے. بے سبب ہم کو ستایا، ہم کو سولی پر چڑھایا. ابو ذر بھائی، یہ بیت آپ اسے ایسا ریکارڈ کریں کہ یہ شرر نقوی کا میسج ساری دنیا میں جانا چاہیے. اور جو نوجوان میرے ساتھ بولتے ہیں ان کے حوالے سے سارے ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں جانا چاہیے. 14 صدیوں سے ہم خاموش ہیں. ہمارے گھر جلائے، ہم چپ رہے. ہمیں سولی پر چڑھایا، ہم چپ رہے. ہمارے خون سے گاڑا بنایا، ہم چپ رہے. یہ سب کام کر لیے تم نے، مگر ایک کام نہ کرنا. اگر وہ کام کر دیا تو پھر جلال آ جائے گا مختار کے چاہنے والوں کو. ایک گزارش اور، یہ بیت یہاں سے نہ سننا، یہاں سے سننا. اس لیے کہ یہ یہاں کی آواز نہیں. جو باتیں زبان سے نکلتی ہیں وہ کانوں تک جاتی ہیں، جو باتیں دل سے نکلتی ہیں وہ دل تک جاتی ہیں. یہ میرا دل ہے جو میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کے دل کے حوالے کر رہا ہوں مصروں کی شکل میں. اے عزیزانو، ہر ستم ہم پر ہے ڈھایا، پھر بھی ہم خاموش تھے. خون سے گانا بنایا، پھر بھی ہم خاموش تھے. بے سبب ہم کو ستایا، پھر بھی ہم خاموش تھے. ہم کو سولی پر چڑھایا، پھر بھی ہم خاموش تھے. ارے اب اگر کربل کو دیکھا چاک کر ڈالیں گے ہم. اب اگر کربل کو دیکھا چاک کر ڈالیں گے ہم اور ساری دنیا کو جلا کر. سولی پر چڑھایا، پھر بھی ہم خاموش تھے. اب اگر کربل کو دیکھا چاک کر ڈالیں گے، ساری دنیا کو جلا کر خاک کر ڈالیں گے ہم. تم ہو اپنا آسرا، عباس غازی المدد. تم ہو اپنا آسرا، عباس غازی المدد. دل یہ دیتا ہے صدا، عباس غازی المدد. ظلم ہے حد سے سوا، عباس غازی المدد. تم بھی ہو مشکل کشا. سب مل کے میرے ساتھ بول دیں تو شاید
میں کسی کیفیت میں یہ پڑھ پاؤں. داد نہیں چاہیے آپ سے، صرف دعائیں. اور ایک دعا یہ بھی کرتے رہیے، جیسے یہ سفیر بھائی، عظیم بھائی، ہمارے آرزو بھائی بڑی عقیدت سے جشن کرتے ہیں. مولا ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائیں. سارے بمبئی میں جو بھی مجلسیں، محافل انعقاد کرنے والے مومنین ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جتنے مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، سب شاد رہیں، آباد رہیں. بس دعا ہے 3 بند اور آپ کی رحمتیں تمام. تم ہو اپنا آسرا، ذرا مل کے بول دو، تم ہو اپنا آسرا، دل یہ دیتا ہے صدا، ظلم ہے حد سے سوا، تم بھی ہو مشکل کشا. اے میرے مولا، اے میرے آقا، جنگ لڑنے جائیں وہ آثار کر دو اے جری. جنگ لڑنے جائیں وہ آثار کر دو اے جری. ہم بہت مجبور ہیں، مختار کر دو اے جری. جنگ لڑنے جائیں وہ آثار کر دو اے جری. ہم بہت مجبور ہیں، مختار کر دو اے جری. ہر طرف غم کی گھٹا اب چھا رہی ہے، یا علی. ہر طرف غم کی گھٹا اب چھا رہی ہے، یا علی. فوج باطل مجلس ہے رکوا رہی ہے، یا علی. جان اب ہوٹوں پا اپنے آ رہی ہے، یا علی. قبر زینب اشک پھر برسا رہی ہے. عزادارو، مولا کے چاہنے والوں، کئی سال ہو گئے بی بی زینب کے روضے پر سناٹا ہے. جہاں چاہنے والوں کا ہجوم لگا رہا کرتا تھا، ان ظالموں نے وہ ستم ڈھایا. ابھی ایک صاحب مجھے ملے دہلی میں، انہوں نے بتایا شرر بھائی، اس برس چیلم میں گیا تھا، اتنے پورا شوق دور کے ہوتے ہوئے. عزادارو، رونے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے جو جملہ میں سنا رہا ہوں. یہ جملہ سن کے میرا کلیجہ پھٹ گیا. انہوں نے کہا شرر بھائی، بی بی زینب کے روضے پر اس سال 40 میں 2014 میں صرف پوری دنیا سے آنے والے 14 لوگ تھے. میئر بھائی بھی جاتے ہیں اور لوگ بھی جاتے ہیں. جم غفیر، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی شہزادی کے یہاں. دنیا بھر سے اتنے چاہنے والے، لیکن ایسے حملے ہوئے، ایسا ستم ڈھایا گیا. ہر طرف غم کی گھٹا چھا رہی ہے، یا علی. فوج باطل مجلس رکوا رہی ہے، یا علی. جان اب ہوٹوں پر اپنے آ رہی ہے، یا علی. قبر زینب اشک پھر برسا رہی ہے، یا علی. اے میرے مولا، اپنے دل اسلام کے احساس کو بھیج دو. اپنے دل اسلام کے احساس کو بھیج دو. تیز دے کر وقت کے عباس کو بھیج دو. تیز دے کر وقت کے عباس کو اب بھیج دو. بس آخری بند. کربلا میں بھی نظر آنے لگی خاموشیاں، ہو رہی ہیں سارے معصوموں پر پھر بمباریاں. شام کے زندہ میں لیتی ہے سکینہ سسکیاں.
مدتوں سے قبر زہرا پر ہیں غم کی بدلیاں. بس آپ کی رحمتیں تمام ہوئی. مجھے معاف فرمائیے گا، میں نے تھوڑا زیادہ پڑھ دیا، مجھے اتنی دیر نہیں پڑھنا چاہیے تھا، مگر چونکہ حالات ایسے ہیں کہ قسم خدا کی کلیجہ پھٹتا ہے جب کلپس دیکھتے ہیں ہم. کتنا ظلم ہو رہا ہے عزاداروں پر، کتنا ظلم ہو رہا ہے مولا کے چاہنے والوں پر. اور صرف مولا کے چاہنے والوں پر نہیں، اب تو ستم بڑھ گیا ہے. وہ زینب کہ جسے مولا عباس اپنی شہزادی پر کہتے ہیں، اس شہزادی کے روضے پر بمباریوں کی جرت. پھر شام کے زندان سے آواز آ رہی ہے، اے عزادارو، اے میری زیارت کرنے والوں، کہاں ہو؟ میں شام کے زندان میں اکیلی ہوں. ایک چھوٹی سی بچی سسکیاں لے رہی ہے. بس دعا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں مولا سے. میں نے بھی دعا کی ہے اس بند میں. کربلا میں بھی نظر آنے لگی خاموشیاں، کربلا میں بھی نظر آنے لگی خاموشیاں. ہو رہی ہیں سارے معصوموں پر پھر بمباریاں. شام کے زندہ میں لیتی ہے سکینہ سسکیاں. ارے مدتوں سے قبر زہرا پر ہیں غم کی بدلیاں. ارے قبر زہرا پر نیا گنبد بنانے کے لیے، قبر زہرا پر نیا گنبد بنانے کے لیے آئیے مولا سکینہ کو بچانے کے لیے. قبر زہرا پر نیا گنبد بنانے کے لیے آئیے مولا سکینہ کو بچانے.